مبشر عزیز حسن، بہت عرصے بعد انہیں دیکھ رہا ہوں، بہت شاندار افسانہ لکھتے ہیں. یہ اچانک ہی غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں رانا صاحب انہیں کہاں سے لے آئے. یہ شفیق احمد خان کے بھائی ہیں، تو شفیق احمد خان کے یہ چھوٹے بھائی ہیں، بہت اچھا افسانہ لکھتے ہیں. ایک کتاب بھی ان کی آئی تھی، مجھے یاد نہیں اس کا نام کیا تھا، جی اندھے کا روز نام چاہ. آپ عنوان ہی دیکھ لیں کیسا. جی آپ تشریف لیں. جی سماعت کیجیے گا. جی افسانے کا عنوان ہے مرحوم باپ کی وصیت. مرحوم باپ کی وصیت. جی جمعے کا مبارک دن تھا. مسجد میں خوشبودار اسپرے اور گھر کے غلاف اس قدر لکھا گیا تھا جس سے مسجد کی فضا جان فضا محبت اور روح بربر ہو گئی. دور دراز سے لوگ جمعے کی نماز پڑھنے اور مولانا کی خود اثر دلوں کو گرما دینے والی تقریر سننے کے لیے جامعہ مسجد میں جمع ہو گئے تھے. ابھی کچھ دیر پہلے مولانا نے اپنے تخیل کی شدت اور خوبصورت زور بیان سے ایسی گل افشانی کی تھی جس سے قلوب روحانی مسرت سے سرشار ہو گئے تھے، جس سے افکار و خیالات محب ہوتے تھے، جس سے روح میں مان کی تازگی تابندہ ہو گئی تھی. ماحول میں ایک وجدانی حسن چھایا ہوا تھا جو لوگوں کو بے خود اور دنیا معافیہ سے بے نیاز کیے ہوئے تھا. نماز کے بعد مولانا نے جو پرتاثیر دعا پڑھائی تھی اس سے لوگ اس قدر روئے تھے کہ ان کی ہچکیاں بن گئی تھیں اور خود مولانا کا بھی رو رو کر دامن درد ہو گیا تھا. مولانا صاحب جب رخصت ہونے کے لیے اٹھے تو چاروں طرف سے لوگوں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا. کوئی آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا تھا تو کوئی جھک کر مسافہ کرتا تھا. ایک شخص مولانا کے جوتے بغل میں دبائے آدمی سے ٹکراتا دائیں بائیں مولانا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. مولانا جب جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو ایک مرتبہ پھر مولانا نے ہاتھ شیشے میں سے نکال کر ہوا میں لہرا کر سب کو سلام کیا. سب نے گردن جھکا کر انتہائی تعظیم و ادب اور حقیقت کے ساتھ آپ کے سلام کا جواب دیا. کچھ ہی دیر میں گاڑی مسجد سے دور نکل گئی. مولانا ڈرائیور سے التماس فرمایا، بھائی جی ابھی ہمیں شیخو پورے جانا ہے، ماموں جان نے ضروری کام کے لیے بلایا ہے. ڈرائیور نے قدیم غلاموں کی طرح اسباب میں سر ہلایا. اگست کا مہینہ تھا اور انتہا درجے کا حبس جان لیوا کیفیت پیدا کیے ہوئے تھا. گاڑی نہر کے ساتھ ساتھ سڑک پر چل رہی تھی. نہر کے دائیں بائیں لوگوں کا جنگل غفیر تھا. ایک میلہ سا لگا ہوا تھا. بوڑھے جوان مرد عورتیں سبھی نہر میں نہا رہے تھے. ننگ درنگ بچے پل پر سے نہر میں چھلانگے لگاتے اور پھر نہاتے ہوئے پل پر آ جاتے. مولانا گاڑی کے بند شیشوں میں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں یا حی یا قیوم کا بھی جاری و ساری تھا. مولانا کو کچھ ہی دیر پہلے اپنے دیے ہوئے خطبے کے الفاظ یاد آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے سوا مدد کے لیے کسی کو نہ پکارو، سوائے اللہ کے کسی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. کوئی طاقت تمہیں نفع نہیں دے سکتی جب تک خدا نہ چاہے. خود فرمانے الہی ہے کہ ساری دنیا مل کر اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے مگر اللہ نہ چاہے تو اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مت پکارو، دعا کسی سے نہیں، استغاثہ کسی کا نہیں، استعانت کسی سے نہیں، استمداد کسی سے نہیں، استنصار کسی سے نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے. توکل کو عشق رسول ایمان کی احساس ہے. توکل ایک انمول رتن ہے، اس کی روشنی ہزار ظلمت خانوں میں تمہیں روشن رکھے گی. عشق رسول ایک لازوال طاقت ہے. یہ عشق انسان کو کمزور نہیں ہونے دیتا. یہ عشق خوف اور وسوسوں کو دل میں پلٹنے نہیں دیتا. یہ عشق انسانوں کو تمام دنیاوی لاشوں سے پاک اور بے نیاز کر دیتا ہے. یہ عشق باطل قوتوں کے سامنے سر اٹھانے سر بتانے کی ترغیب دیتا ہے. لوگوں جب تک زندہ ہو خالص ایمان کے کان کے ساتھ سانس لو اور ضرورت پڑنے پر تابوتی طاقتوں کے خلاف بیٹھ جاؤ. اور اگر حق کی نصرت کی خاطر تمہیں اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑ جائے تم اس سے ہرگز دریغ نہ کرو. بس اسی کا نام فقیری اور درویشی ہے. دوستوں فقیری لباس میں نہیں مزاج میں ہوتی. گاڑی نہر سے مال روڈ پر آ نکلی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کا غبار اٹھا اور آندھی کی شکل اختیار کر گیا. ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی. بادل گرجا اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی. گٹوں غبار کے بیٹھ جانے سے موسم انتہائی سہانا اور دلکش ہو گیا تھا. مولانا ہلکی بارش سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پٹپٹے خیالات کی چراہ گاہ پر چل نکلے. انسان بنیادی طور پر کمزور واقع ہوا ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اس کمزور اور بے بس انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے راستوں میں سے راستہ منتخب کرنے کا تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے.
بس اسی اختیار پر جزا و سزا ہوگی۔ اتباع رسول سے بہرہ مند بیدار مقصد انسان ہمیشہ خیر کے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ برائی تو شوگر کے مرض کی طرح ہوتی ہے، اسے ختم نہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، یتیموں کی کفالت، مظلوموں کی غم گساری، خدمت خلق کی تمام اخلاقی پہلو برائی کو کنٹرول کرنے کے مؤثر ذرائع ہیں۔ بھائیوں، نیکی صرف نیکی کرنے سے نہیں ہوتی بلکہ گناہ سے اجتناب بھی نیکی کہلاتا ہے۔ جب ڈرائیور نے گاڑی چلانے کے دوران چھینک ماری تو مولانا کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ بیٹا چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ ضرور کہتے ہیں۔ ڈرائیور نے بڑے دھیمے سے دانت میں لگنے ٹیلی کے اوپر والے شیشے میں کھا کر کہا، جی مولانا صاحب، میں نے دل میں کہا تھا چلیے ٹھیک ہے، شاباش بیٹا۔ مولانا عمر میں ڈرائیور سے کچھ زیادہ بڑے نہیں تھے، لیکن عزت اور تقریر کے لیے مولانا ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کے لیے لفظ بیٹا بڑے شوق سے استعمال کرتے تھے۔ اب گاڑی ناصر باغ کے جنگلے کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ گورنمنٹ کالج نظروں سے گزرا۔ اب گاڑی ضلع کچہری کی دیوار کے ساتھ ساتھ گزرنے لگی۔ جب گاڑی ڈاکہ دربار کے مرکزی دروازے کے سامنے رش میں پھنس گئی تو ایک مرتبہ پھر مولانا کو خیالات میں چیل کی طرح آگے پہنچا۔ خدمت خلق قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے جس کی بے مثل نظیریں ہمیں اسوہ رسول میں ملتی ہیں۔ وضاحت دشمن اس قدر خطرناک نہیں ہوتا جس قدر خطرناک دشمن انسان کے اندر نفس امارہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر انسان اس پر تکبر کرتا کہ اس میں کہنا اژدہا شیر نر مارا ہے تو بہادری کا یہ تصور اس شخص کی خام خیالی ہے۔ نفس امارہ کو کچلنا اصل مردانگی ہے۔ اس مرغی جانور کا شکار کرنے والا اصل حقیقی معنوں میں بہادر اور مرد کہلاتا ہے۔ بے جا خواہشات ٹھوکروں کا باعث بنتی ہیں۔ دنیاوی دولت کا سرور خوش فہمی اور خوش سری میں مبتلا کرتا ہے۔ دولت کے حصول سے انسانی جسم کو راحت اور تسکین ملتی ہے۔ دنیاوی چاشنی شراب کی طرح ہوتی ہے۔ جسم فنا پذیر ہے، جسم جو گل سڑ جاتا ہے انسان کی اشتہا تک باقی نہیں رہتی، جبکہ ایمان کی دولت روح کو کبھی بناتی ہے۔ روح جسے دوام حاصل ہے، مانی دولت سود مند اور بے پا ہوتی ہے جو آخر تک نفع پہنچاتی ہے، جو تمہیں دشوار کو کڑے مراحل سے بآسانی گزارے گی۔ پل صراط کے پرخطر سفر میں دنیاوی دولت نہیں بلکہ ایمانی دولت کام آئے گی۔ دنیا میں رقبے کی حقیقت اپنی جگہ، اس حقیقت سے انکار نہیں، لیکن دوستوں پیسہ ذہن میں نہیں جیب میں ہونا چاہیے۔ ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی تھی اور مولانا نے قدرتی فضا سے لطف اندوز ہونے کے لیے گاڑی کا شیشہ نیچے کر دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا سے دل خوشکن اور فرق انگیز ہو گیا تھا۔ ٹریفک بہت زیادہ تھی مگر اب اس بے حمل ٹریفک اور ٹھیک جانی رش کے احساس کی جگہ خوشگوار موسم نے لے لی تھی اور مولانا کو شیخو پور پہنچنے کی کچھ اتنی جلدی بھی نہیں تھی۔ زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ایک اشارہ 2 مرتبہ بند ہوتا تھا، پھر کہیں جا کر ٹریفک آگے بڑھتی تھی۔ مولانا کی گاڑی مکمل طور پر اشارے پر رکی ہوئی تھی۔ ایک ناک کٹا فقیر جس کے کٹے ہوئے ناک کے 2 سوراخوں پر ایک سرخ کپڑا باندھ رکھا تھا، مولانا کی گاڑی کے دائیں طرف شیشے کے پاس آ کر پہلے ہاتھ پھیلایا اور پھر ہاتھ ماتھے پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی خواجہ سرا نہ جانے کہاں سے آ لگتا، ان دونوں کے درمیان فاصلہ تھا اور اس فاصلے میں سے ایک اپاہج فقیر دور سڑک پر لینکتا ہوا مولانا کی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خوفناک خواجہ سرا نے تالی بجائے بغیر کہا، مولوی صاحب اللہ کے نام پر کچھ دینا۔ اس نے جو سرخ چمکدار نسوانی جوڑا پہن رکھا تھا اس کی تیز چمک نے مولانا کی آنکھوں کو پھیلا کر دیا تھا۔ اس نے چہرے پر سرکس کے جوکر کی طرح لال قلعہ غازہ ٹھوک رکھا تھا اور ہونٹوں پر تیز سرخی لگا رکھی تھی۔ تھوڑی کے نیچے گلے سے شروع ہونے والا پاؤڈر سینے کی لکیر کا سترا ہوا تھا۔ خوشگوار تیز ہوا میں گندی بدبو جو کہ خواجہ سرا کے مصنوعی سینے سے اٹھی تھی یا پھر کہیں اور سے مولانا کے حواس پر طاری ہو گئی۔ مولانا نے اس ناگواری اور مطلعات کے ساتھ سے بچنے کے لیے گاڑی کا شیشہ اوپر کر کے اپنا چہرہ ڈرائیور کی پشت کی جانب سیدھا کر دیا اور استغفر اللہ کہا۔ اشارہ کھل گیا تھا اور گاڑی گاڑی کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ دریا میں پانی کثرت سے موجود تھا، آسمان پر چیلیں اڑ رہی تھی، بادل ابھی موجود تھے مگر اب برس نہیں رہے تھے، لیکن ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ جب مولانا صاحب نے گردن کو مار کر دور کامران کی بڑا گلی کو دیکھا تو اچانک مولانا کے خون کی بہتی بچی۔ مولانا کی بیوی کا فون تھا جو بتا رہی تھی کہ بچوں کے ہمراہ فیصلہ آباد اپنے میکے جا رہی ہے کیونکہ گھر سے بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تھی، اس کا اپنی طرف جانا نہیں ہوا تھا۔ 1 ہفتہ وہاں کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جس پر مولانا کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کچھ ضروری باتوں کے بعد جب فون بند ہو گیا تو گاڑی شاہدرہ اسٹیشن سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شیخو پورا آ گیا، یوں گاڑی مامو جان کے مکان کے سامنے رک گئی۔ مولانا بھی 3 برس کے تھے کہ پہلے والدہ اور پھر والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ مولانا کے والد مقرر سرکاری اسکول میں اسلامیات کے استاد تھے۔ والدہ کے بارے میں ماموں سے سن رکھا تھا کہ وہ بڑی پرہیزگار دوست کی بات حکوم تھی اور بس ماموں جان خاموش ہو جایا کرتے تھے، آنکھیں نم اداسی ان کے چہرے پر یہاں ہو جایا کرتی تھی۔ مولانا کی بہن بھی تھی جو ان سے 10 سال بڑی تھی مگر 13 سال کی عمر میں انتقال کر رہی تھی۔ مولانا کی کفالت ماموں جان نے کی تھی۔ ماموں جان کپڑے کے کاروبار سے وابستہ تھے جس وجہ سے
میں مولانا نے تعلیم حاصل کی تھی. اس مدرسے میں انچارج بھی کپڑے کے کاروبار سے منسلک تھی. اس گھرانے کا شمار فیصلہ آباد کے صفحے اول کے تاجروں میں ہوتا تھا. ان کا وسیع و عریض کپڑے کا کاروبار نہ صرف اندرون ملک تک محدود تھا بلکہ دوسرے کئی ممالک تک پھیلا ہوا تھا. مامون جانور کی بڑی مولانا کی بڑی دوستی تھی اور اس گہری رفاقت کا نتیجہ تھا کہ مولانا کی شادی اسی مدرسے کے انچارج کی بیٹی سے ہو گئی تھی. دینی مدرسے سے وابستگی کو مصدوق کے قرار کے لیے بدلنا اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو اس قدر نواز رکھا تھا کہ اگر ان کے کپڑے کی تمام منزل میں آگ لگ کر خاصر بھی ہو جاتی تو بھی انہیں فرق نہیں پڑنے والا تھا, کیونکہ ان کے پاس اتنی درخیز زمینیں تھیں کہ اس گھرانے کا ہر فرد پوری زندگی کچھ بھی نہ کرے تو آرام سے بیٹھ کر کھایا جا سکتا تھا. اسلام سے گہری وابستگی نے اس لینڈ لارڈ گھرانے کو اس قدر رقیق القلب کر دیا تھا کہ یہ گھرانہ پورے فیصلہ آباد میں خیالی دریا دلی اور سخاوت میں ایک روشن مثال کر دیا تھا. مولانا کو شادی کے بعد سسرال کی طرف سے لاہور کے پوش علاقے میں 3 کنال پالیشان گھر میں بیوی کے نام کا مربع زمین ملی تھی. مولانا اپنے اہل و عیال کے ہمراہ شاندار گھر میں رہتے تھے. مولانا کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. ایک بیٹی کی 2 برس کی, ایک بیٹی 2 برس کی تھی, جبکہ 3 بچے بہت مہنگے اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. مولانا کی بیوی بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی جو کئی فلاحی دعوت سے منسلک ان کی مجلس سے عاملہ کی سینئر ترین رتبہ تھی اور وہ خود بھی ایک این جی او چلا رہے تھے. ماموں جان کی ایک بیٹی تھی جس کی شادی بڑے سودہ کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی. وہ عیدین مختلف تہواروں کے واقع پڑھتے گاہے بگاہے ماموں جان سے ملنے آتی رہتی تھی اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتی تھی. ماموں جان کے دل میں مولانا سے قدر کسی قسم کا کوئی ملال نہ تھا کہ بڑھاپے میں مولانا سے لے کر ہو گئے ہیں, بلکہ یہ سب کچھ تو ان کی مشاورت کا نتیجہ تھا. ماموں جان اس معاملے میں خوش تھے. مولانا بھی ماموں جان سے نہ صرف ہر درجہ عقیدت و محبت رکھتے تھے بلکہ انہیں مبارک کا درجہ بھی دیتے تھے. ماموں جان کے معاملے میں اپنی گائے فرض انہوں نے کبھی غفلت نہ برتی تھی. وہ ہم وقت دل و جان سے ماموں کی خدمت پر معمول رہتے تھے. معمول تھے. ماموں جان نے مولانا کی ساجت پسندی سے بے انتہا خوش مسرور اور ہر طرح سے مولانا کا راضی تھے. مولانا نے 15 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا. جس مدرسے میں مولانا نے تعلیم حاصل کی تھی وہاں مولانا کو بڑے کثیر الجہد اساتذہ میسر آئے تھے جن کے اثر صحبت اور قصد فیض سے آپ کو عربی زبان صرف و نحو قرآن و حدیث فقہ پر ہر درجہ کمال حاصل ہو گیا تھا. ان اساتذہ نے مولانا کے علمی بائبل کو ہر درجے تک پہنچا دیا تھا. علاوہ عظیم اردو, فارسی, پنجابی اور انگریزی زبانوں پر انہیں کامل دسترس حاصل تھی. اس کے ساتھ ساتھ ادب, تاریخ, ملکی اور عالمی سیاسی امور پر کی بڑی گہری نظر تھی. تحصیل علم میں اساتذہ اور ماموں جان کی شرکت نے آپ کو ایک باوقار عظیم المرتبت انسان کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی. آپ کی توجیحات کا تمام تر مرکز رسول اللہ کی ذات انور اور ارشاد اسلام کی تبلیغ تھی. اللہ کی مخلوق سے محبت کو قرب الہی کا خوشنودی کا اہم ذریعہ سمجھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ عام لوگوں میں آپ کو خاص مقرر اور شخصیت پذیرائی حاصل ہو رہی تھی. آپ اسلامی افراد اور بزرگوں کی تعلیمات کے چشمہ فیض سے مکمل طور پر سیراب تھے. آپ کے صحیفہ اخلاق میں خدا تسلیم مظلوموں پر رحم, یتیموں کی کفالت, مساکین اور غریب غربت محبت کے بواب نہایت روشن تھے. خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ رات کے عقیل حصے میں کر خدا کے حضور رو رو کر دامن تک کر لیتے. آپ کے خدا پر آنکھوں کی لکیریں جمی ہوتی. آپ کا اخلاق گرام آیا جواہر سے لبریز تھا. تقریر و خطابت میں خاص مہارت رکھتے تھے. اجازت کے ساتھ تصویر کی خاص ضد تھی. علم و فضل کے لحاظ سے اپنے عہدے کے ممتاز خدموں میں آپ کا شمار کیا جا سکتا تھا. مولانا ماموں جان کے سامنے عشق و انصاری کا مرکہ بنے بیٹھے تھے. ماموں جان انتہائی خوبصورت خدا پتہ کے مالک تھے. سفید و سرخ چمکتا ہوا چہرہ, ماتھے پر محراب کا نشان, سر پر ٹوپی اور سفید داڑھی. ماموں نے سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور بڑے دھیمے انداز میں مولانا سے یوں گویا کہ بیٹا میں نے تمہیں جس ضروری کام کے لیے بلوایا تھا وہ اب تو ممکن نہیں, کیونکہ میرا ایک بہت عزیز پیارا دوست بظاہر الہی سے دنیا سے ابھی مجھے ادھر جانا ہے. فی الحال یہ تمہارے کچھ تعلیمی سرٹیفکیٹ ہیں, تم رکھ لو. یہ خاکی لفافے جس میں بند تمہارے والد مکرم کا کوئی خط ہے یا خدا جانے کیا ہے, اسے بھی دے دو. تمہارے مرحوم والد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس لفافے کو نہ کھولوں اور جب تم جوان ہو جاؤ تو میں تمہیں دے دوں. شاید تقریر ہو گئی اسے دینے میں. خیر یہ رکھ لو. ماموں جان نے سرٹیفکیٹ اور خاکی لفافے کو جو بند تھا مولانا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے مزید کہا, بیٹا تم ردا کرنا چاہو, تم کل صبح آرام سے چلے جانا, مجھے فی الحال اجازت دے دو, باقی باتیں ابھی نشست میں ہوں گی. مولانا نے رخصت ہونے پر ہی اتفاق دیا اور وہاں سے چل دیے. مولانا صاحب جب اپنے گھر پہنچے تو گارڈ نے سلوٹ کرتے ہوئے گیٹ کے دروازے کھولے. مولانا گاڑی میں سے اتر کر واش روم گئے, منہ ہاتھ دھویا, کھانا کھانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی اور سیدھا اوپر والی منظر پر ایک کمرے میں چلے گئے.
सफ़र तो इस कदर ज़्यादा ना था, मगर बीवी और बच्चों की कदम मौजूदगी से दिल पर एक बोझ सा था, जिससे मौलाना ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे थे। मौलाना का कमरा साफ सुथरा और सादा था। दीवार पर बड़े बड़े लकड़ी के रैक थे, जिसमें किताबें ही किताबें मौजूद थीं। कमरे में सिंगल बेड और सामने बड़ी सी खिड़की, जिस पर फूलों वाला पर्दा लटक रहा था, सब फूलों वाला पर्दा लटक रहा था। इस खिड़की के साथ आरामदेह कुर्सी के साथ लिखने पढ़ने के लिए टेबल रखा हुआ था। मौलाना अपनी आरामदेह कुर्सी में बैठ गए और पर्दा हटाया। हफ्स की वजह से एसी चल रहा था, इसलिए शीशा न खोला गया। कुछ देर बाद आपकी फरमाइश पर मुलाज़िम चाय लेकर आया। चाय पीते हुए मौलाना महकमा काफ की तरफ से आई हुई किताब का मुसद्दा देखते हुए अरबी ज़ुबान की गलतियाँ निकालते रहे। इस दौरान इन्हें कई फ़ोन कॉल्स आई और कई फ़ोन कॉल्स इन्होंने की। प्रूफ रीडिंग के साथ ज़ुबान की दुरुस्ती के बाद इन्होंने शेर हासिल 20 सफ़ात पर जाने का अफसरा तहरीर किया। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मुलाज़िम कमरे में आपके लिए जग में पिस्ते बादाम और इलायचियों वाला ठंडा दूध लेकर आया, जिसके मौलाना ने 2 गिलास नोश फरमाए। फिर उठकर कमरे का बल्ब बुझाया और टेबल लैंप को जलाकर अपनी कुर्सी पर दोबारा आ बैठे। तलीमी सर्टिफिकेट को देखते हुए माजी की यादों में खोए रहे। पहले ही दिल उदास था और उदास हो गए। फिर अपनी नाक पर ऐनक को जरा सीधा किया और खाकी लिफाफा खोला और अपने वालिद की तवील तहरीर, जो न जाने खत था कि वसीयत, जो कुछ भी था, से पढ़ने लगे। प्यारे बेटे, ताकत और बाख्तियार होना बजाते खुद एक मजहब है। जंगल के कानून के ताकत और बाख्तियार होना बजाते खुद एक मजहब है। जंगल के कानून के मिस्ताक ये मजहब बहुत कदीम है। जब इंसानी तहजीब अपने अखलाक की इब्तदाई मराहल तय कर रही थी, ये मजहब उस वक्त से है या शायद उससे कबल दुनिया की आफरीनी से। इस ताकती मजहब के पैरोकार और इसके उम्मती हमेशा इंसानों के हकूक से बेखबर रहते हैं। इस मजहब की बुनियाद जुल्म इस्तेदार पर होती है। इनकी जिन्स नस्ल इंसानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इंसानों को डिस्पोजेबल, बोने और बलिशी समझते हैं। इस मजहब में खुद पसंदी, खुद सरी, सीधा रहमी और अखलाकी अली का कला कमा कर दिया जाता है। इस मजहब में इज्जत का म्यार कसरत से हुआ करता है। इस मजहब में नफसानी ख्वाहिशात को अफजलियत हासिल होती है। दिल दर्दमंदी से मुर्दा ख्यालात मुर्दा हो जाते हैं। इस मजहब के पैरोकारों की गर्दनें तकब्बुर और गुरूर से तनी होती हैं और इनकी आंखों की बनावट ऐसी होती है कि इन्हें अपने मफाद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, और कानों की साख ऐसी कि इसमें किसी मजलूम की आवाज़ नहीं पहुंच सकती। इस मजहब का दायरा उम्रा और रोसा यहाँ बाख्तियार लोगों तक महदूद नहीं होता, बल्कि हमसे ज़र में मुब्तला बवाट जहाँ इस मजहब के पैरोकार होते हैं। आज भी ये मजहब दुनिया भर में अपनी तमाम तर आबोताब के साथ राइज है। इस मजहब के पैरोकार बनीन और इंसान के दुख दर्द से बेखबर रहते हैं और अपनी ऐशों इशरत रंगीन जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ या इसको बरकरार रखने के लिए अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबा देते हैं। वो अपनी तरफ बढ़ने वाले हर इंसान को ठोकरों पर रखते हैं। खौफ, ताकत और तशद्दुद का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई छूट से फ़ायदा उठाते हैं। हर लिहाज से पुरताइश ज़िंदगी गुजारते हैं। नेक साले दयानतदार इंसान दुनिया में ख्वार होते हैं, दुख उठाते हैं, अलमो गम की तस्वीर बन जाते हैं। मैंने जब से होश संभाला है, इन्हीं बदकमाशों बेहुनर जाहिलों को दुनिया पर राज करते देखा है। अखलाकी सतह पर जीत कर कोई ख्वाब इतना ही पुरमसरत क्यों ना हो कि सच हमेशा के लिए अमर हो गया, लेकिन हकीकत में दुनिया की हर जंग इन्होंने ही जीती है। ज़माने ने हमेशा इन्हीं ताकती मजहब के पैरोकारों की मफ्तू आवाज़ों की गूंज को सुना है। इंसान जिस कदर ताकतवर बाख्तियार होता है, कमज़ोर के शिकार का मज़ा उसी कदर दुबाला हो जाता है। दौलत एक अफाकी हकीकत है। इंसानी ज़िंदगी पर इसकी नफ्सियात पर इसका बहुत गहरा असर होता है। इंसान की जुमला ज़रूरियात, मजबूरियाँ, परेशानियाँ इंसान को धीरे धीरे अज़ली बोने बना देती है। अफराज से इंसान का वक़ार, इज़्ज़त नफ्स मजबूर हो जाती है। किरदार की सारी शराफत बर्बाद हो जाती है। इस्तार का एतमाद मर जाता है। ज़ुबान में लुकनत आ जाती है। आंखों में रोशनी तो मौजूद होती है, मगर वो जोहर बाकी नहीं रहता जो अहले नज़र का सासा हुआ करता है। अफराज की दुनिया में गवारपन और एहसास निदामत के सिवा कुछ नहीं होता। मैं एक ऐसे बदबख्त को जानता हूँ जो गर्मियों में शरबत और सर्दियों में गर्म ठंडे बेचता है। एक मौसम इस पर ऐसा भी आता है जिसमें कुछ नहीं दिखता। ये मौसम कर्ज पाँव के तकाज़ों का होता है। ये मौसम माशीदारों में घूमने का होता है। और इस मैं एक ऐसे बदबख्त को जानता हूँ जो गर्मियों में शरबत और सर्दियों में गर्म ठंडे बेचता है। एक मौसम इस पर वैसा भी आता है जिसमें कुछ नहीं बिकता। ये मौसम कर्ज पाँव के तकाज़ों का होता है। ये मौसम माशीदारों में घूमने का होता है और इसका रद्द बीवी से बच्चे जलने की शक्ल में होता है। फिर एक ऐसा तबका प्रमाण चढ़ता है जिसे हम गैर महजब और वैश्विक सोसाइटी कहते हैं।
عام طبقوں میں اس طرح کے جملے بالعموم زبان زد عام ہوتے ہیں، اس کی قسمت ہی ایسی تھی، اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا اور خدا کو یہی منظور تھا۔ مگر ایک سوال تمہارے پیش نظر رکھتا ہوں، ایک بچہ بارشوں کے موسم میں میں گر کے مر جاتا ہے، کیا اس کی تقدیر ہی ایسی تھی کہ کیا یہ کام ان سرکاری اہلکاروں یا تعیناتی افسروں کا تھا کہ اس پر گٹر پر ڈھکنا رکھواتے؟ وہ معصوم بچے، وہ ننھی کلیاں جنہیں پھول بننے سے پہلے مسل دیا جاتا ہے، جو درندوں کی حوث کا شکار ہوتی ہیں، جن کی معصومیت اور فقیرگی کو ایک خوفناک بے رحمانہ انداز سے پامال کر دیا جاتا ہے، کیا خدا کو یہی منظور ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس غیر انسانی فعل کی ذمہ داری خدا پر عائد نہیں ہوتی، اس پری عمل کا ذمہ دار انسان خود ہی ہوتا ہے۔ اس عمل میں خدا سے خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا تو سراپا رحمت ہے۔ میں جانتا ہوں ایک دن ضرور آئے گا جب انصاف کا بول بالا ہوگا اور یہ ظالم بدکار روحوں والے لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے، یہ ظالم جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور وہ معصوم ننھی بچے جن کی معصومیت کو صفاقانہ انداز میں روندا گیا ہوتا ہے، انہیں جنت نصیب ہوگی۔ اس وقت کیا خدا کی اطاعت کی ہوئی جنت ان مظلوم بے انصاف ننھی روحوں کی اخلاقی تسلیم ہو سکے گی؟ کیا کوئی جنت اس وقت ان کی لوٹی ہوئی معصومیت کی تلافی کر سکے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر میں یہ اعلان بقابل توحل کہتا ہوں کہ کوئی جنت اس قابل نہیں ہوتی کہ جس کے لیے اتنی بھاری قیمت چکانی پڑے۔ بہت اچھے، بہت اچھا، پھر بڑی مزہ آیا ہرگز نہیں۔ پھر یہ میں اعلان بقابل توحل کہتا ہوں کہ کوئی جنت اس قابل نہیں ہوتی کہ جس کے لیے اتنی بھاری قیمت چکانی پڑے۔ یاد رکھنا تمہاری 13 سالہ ننھی بہن جانب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، 4 دن بعد اس کی لاش کوڑے کے ڈھیر پر سے ملی تھی۔ تمہاری اس ماں اس غم کی تاب نہ لاتے ہوئے پاگل ہو کر چند مہینوں میں مر گئی تھی۔ شہر کو عدل فراہم کرنے والے داروں پر لگی زنجیروں کو کھینچا، مگر سب کچھ بیکار۔ اب جب انسان زندگی کے گوبر میں پھنستا ہو تو کہیں سے کوئی پیش رفت نہیں ہوا کرتی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ دیہاتوں، قصبوں، شہروں میں انہی طاقتی مذہب کے پیروکاروں کا غلبہ ہوتا ہے اور ہر طرف انہی کا قانون چلتا ہے، اور ایسے چھوٹے موٹے آبرو ریزی کے واقعات تو بس اخبار کے صفحے کی زینت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی قتل کرنے کے بعد جو سزا کاٹتا ہے، کم از کم اس کے دل میں یہ احساس تو موجود ہوتا ہے کہ آخر وہ یہ سزا کیوں کاٹ رہا ہے، لیکن میں یہ سزا کیوں کاٹ رہا ہوں، کس جرم کی پاداش میں کاٹ رہا ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ایک آگ وہ تھی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سخت ہو کر گزار بن گئی تھی، مگر میری آگ کا گزار بننا تو دور کی بات ہے، یہ کسی کو ٹھنڈی ہونے پر نہیں آ رہی۔ اس آگ کے کسی کے نزدیک کوئی معنی نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں، اس کی پیدائش کا مقصد نسل انسانی کے تسلسل کو برقرار رکھنا تھا۔ ایسی آگ تو طریق اور سخت معاشروں میں دہتی ہی رہتی ہے تاکہ اس کی تمازن اور حرارت سے تحفظ فراہم کرنے والے داروں کے وجود قائم رہ سکے۔ عشق محمد میں 6 گستاخ لوگوں کا خون بہانے سے کہیں بڑا عمل محمد مصطفیٰ کے عشق میں اپنا سر بٹھانا ہے۔ اصحاب کرام، اولیاء اللہ، نیک اور پارسا لوگوں نے حق کی سربلندی کے لیے بڑی بڑی تکالیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے کیسی کیسی روشن مثالیں قائم کی ہیں۔ جب کوئی جذبہ عشق میں ڈوبا ہو تو انسان حق کی نصرت کے لیے اپنا سر کمانے کی راہ پر چل نکلتا ہے، تو اس وقت اس کے رگوں پہ میں خدا کی خوشنودی سما جاتی ہے۔ ایسی بلند ترین مقدس لہریں کے خون میں جوش مارتی ہیں کہ وہ جلد سے جلد اپنی گردن، اپنے جسم کو تند و تیز تلواروں، نیزوں، خنجروں اور برچھیوں کی نظر کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جذبہ ایمانی سے سرشار جنوں اور بارفتگی کے عالم میں ہوتا ہے، اور وہ ہر طرح کے ذہنی جسمانی خوف سے دور بے خود ہو جاتا ہے۔ یہ احساس اسے عام انسانوں سے الگ ممتاز کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل فقیرگی اور نورانیت کے حالے میں ہوتا ہے۔ آخر وہ اپنی جان فری کے سپرد کر دیتا ہے۔ عشق حقیقی بھی جیسے لکڑی جل کر اپنی مراج کو پہنچ جاتی ہے۔ خدا ایسی کسی بڑی نمائش میں مجھے ڈالتا تو میں اس وقت کبھی نہ روتا، نہ پیٹتا اور نہ کسی قسم کی کمزرفی کا مظاہرہ کرتا۔ خدا کی عظمت کی قسم، میری ماں کے دودھ میں اتنی تاثیر ہے کہ میں اس تک نہ کرتا۔ میں انتہائی مسرت سے بہت کے ہر خط اور ہر خط اور خود کو راہ خدا میں کٹوا ڈالتا، مگر یہ سب کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے، یہ تو بہت موٹا مذاق ہے۔ غم حد سے تجاوز کر جائے تو دوسروں کے لیے مذاق بن جاتا ہے۔ میں جب ان 4 دنوں کا سوچتا ہوں کہ زینب کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ہوتا، ایسے میں مجھے لگتا ہے کسی نے مجھے بیلنے میں ڈال دیا ہے۔ میری روح فنا ہو جاتی ہے۔ بیٹا، تمہاری ماں اس کی موت پر خاموشی کا مجسمہ بن کر رہ گئی تھی۔ مرتے وقت تمہاری ماں کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، مرتے وقت اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکلے، پیاری زینب ہمیں معاف کر دینا۔ گھر میں جہاں جہاں وہ کھیلا کرتی تھی وہاں سے مجھے پکار سنائی دیتی ہے، ابو میرے ساتھ بہت برا ہوا، آپ نے اور خدا نے مجھے بچایا کہ نہیں؟ تو بس اس کی یہ پکار مجھے خدا سے، اس کے اصولوں سے، آخرت سے اور انصاف کے تصور سے بہت دور لے جاتی ہے، بہت دور۔ میرے بیٹے، میرے لیے
सूरज सवा नेजे पर आ चुका है और जमीन सुर्ख तांबे की तरह होकर फट चुकी है। मेरे लिए आसमान पिघली हुई चांदी की तरह बह निकला है और पहाड़ रुई के बालों की तरह उड़ रहे हैं और इंसान के कदमों की तरह बिखरे पड़े हैं। सितम रसीदा इंसानों के लिए योम साहब बड़ी अहमियत रखता है। कमजोर इंसान के दिल में इस दिन के तस्वर से बड़ी ठान रहती है। चलो मान लिया वो दिन मजलूमों की दाद नसीब का होगा। उस दिन ताकि मजहब के लोग बिल्ली की तरह अपने आप में सिमटे होंगे, ना दौलत काम आएगी ना ही प्यार। उनकी इस दिन खुदा के दरबार में किसी किस्म की कोई सुनवाई ना होगी। चुन चुन कर उनकी बदमाशियों का बदला लिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ इस पूरे अर्थ पर या इस दिन कोई अदालत ऐसी नहीं जिससे जानब को मुंसफी मिल सके। और यही ख्याल मरते दम तक मुझे कुदरत और सब्र से हमेशा दूर रखेगा। प्यारे बेटे, कुछ मजहबी सियासी समाजी ग्रोह और कुछ समाजी शख्सियात तुम्हें पूरी शिद्दत के साथ अपनी तरफ मायल करेंगी। हर एक का अपना अपना खेलने का अंदाज और अपना अपना जाल है। अरफा और आला नजरियात पर इस्तकामत के साथ रखना और इन नजरियात की खत्म न रखने का अज़म दिल में बांधना, ये तमाम बातें फजूल बेमानी होती हैं, यहाँ मानी रखती हैं। तुम्हें इन बखेड़ों में पढ़ने की हर की ज़रूरत नहीं। वो तमाम अखलाकी तालीमात जो तुम्हारे अंदर से दुनिया की रंगीनी और जाओ नशीमत जाओ शर्बत से मावरा करके और तुम महज इज्जो इंसारी की दहशत गर्द तस्वीर बनकर ज़माने की दीवार पर तलाशी गुमशुदा के इश्तिहार की तरह चस्पा कर दिया जाओ। ऐसी तमाम मुक़द्दस बातों पर कान मत धरना, इनसे सरफ नज़र करना। जो दौलत और प्यार का नशा तुम्हें तमानी तो सुकून बख्शेगा, वो और कोई चीज़ नहीं बख्श सकती। मट्टी बनोगे तो फूल खिलेंगे। ऐसी तमाम बातों को दूसरों के लिए रख छोड़ना। खाक नहीं, खाकसर होने की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ज़रूरत के वक्त बादल हमेशा समुद्र पर बरसा करते हैं। खाक होना कोई मानी नहीं रखता। हवा की शिद्दत तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त ज़रा ज़रा बखेर कर रख देगी और जब इंसान ज़रा ज़रा बिखर जाए फिर इसके लिए इकट्ठा होना इसके अंदर आसान नहीं होता। अपने वालिद मुकर्रम का खत, वसीयत, नसीहत जो कुछ भी था, मौलाना ने इसे पूरा पढ़े बगैर इन कागज़ों को हकारत से मेज़ के एक तरफ फेंक कर कहा, लाहौर बड़ा कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। मेरा बाप मज़हब और तहरीर के बीच में कहीं फंसा हुआ था। खुदा के वजूद का इनकार करना है तो करो, क्या फ़र्क पड़ता है। इस अजीम हस्ती को ऐसा करने से तो सिर्फ इंसान अपनी बर्बादी का सामान खुद ही पैदा करता है। थकावट की वजह से जिस्म नढाल था। मौलाना सो गए। फिर कोई रात 2 बजे आँख खुली। वालिद मुकर्रम के जुमले लाश शूर में कहीं तैर रहे थे। लेटे लेटे मौलाना को ख्याल आया कहीं वो भी किसी ऐसे निज़ाम का हिस्सा दूर है जिसकी निशानदही वालिद मुकर्रम ने खत में की थी। अगर वो हिस्सा नहीं है तो फिर ये क्या है। हुकूमत की तरफ से मिलने वाले इजाज़ात, प्लाट्स, बड़े बड़े शराफिया के लोगों से मेल मुलाकात, अमीर घरानों की साहबजादियों के निकाह पढ़ाने पर मिलने वाले चेक, तोहफे तारीफ देने का कबीर सिलसिला, कनालों में फैला घर, खूबसूरत दान, फूल, क्यारियाँ, गमले, दरुताजगी, प्यार या शायद सैंडल की लकड़ी का बना हुआ चटोटी फर्नीचर, सफाई सुथराई, नफासत का मुँह होता सबूत, बैंक बैलेंस। मौलाना कमरे खिड़की से पर्दा हटा हुआ था। मौलाना को लेते चाँद मुकम्मल दिखाई दे रहा था। मौलाना चाँद के साथ साथ टिमटमाते सितारों को भी देख रहे थे और सच देखते रहे। मौलाना को लगा कि आसमान में सितारों का एक रास्ता है और इस रास्ते पर असीरे हाथ का मुसाफिर चलता जा रहा है। मौलाना को हज़रत सलमान फारसी का आखिरी वक्त याद आया जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास आपकी इयादत के लिए गए। हज़रत सलमान फारसी ज़ात रोने लगे। हज़रत साद ने पूछा, अबू अब्दुल्ला, रोने का कौन सा महल है? रसूल करीम आपसे राज़ी रुखसत हुए हैं, अब तो होदे कोसर पर मिलना नसीब होगा, अपने आपा से मुलाकात होगी। हज़रत सलमान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, ना मैं मौत से घबराता हूँ ना मुझे दुनिया की ख्वाहिश है, बल्कि इसलिए रोता हूँ कि सरवर कायनात ने हमसे ऐतो फरमान दिया था कि तुम में से हर एक का दुनियावी साजो सामान सवार के तो शायद सफ़र जितना होना चाहिए, जबकि मेरे इर्द के काले नाम पड़े हैं। हज़रत सलमान ने जिस सामान को सांप और नाक करार दिया था, जिस पर वो गिरिया जारी कर रहे थे, महज एक मट्टी का लोटा, कपड़े धोने का एक लगन, वसीता कंबल पर मुश्किल था। तकिए की जगह सर के नीचे 2 ईंटें रखी हुई थी। अब मौलाना का ख्याल सहराए अरब में एक छोटे से गाँव रब्जा की तरफ गया, जहाँ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अपने आखिरी सांसें ले रहे थे। अबू ज़र गफ़ारी पर नज़ार की हालत तारी थी। इनकी अहलिया रोने लगी। अबू ज़र ने नहीफ आवाज़ में पूछा, रोती क्यों हो? अहलिया ने जवाब दिया, आप एक वीराने में दम तोड़ रहे हैं। ना मेरे पास इतना कपड़ा है कि आपको कफन दे सकूं, ना मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि आपकी अपनी ख्वाब का तैयार कर सकूं। मौलाना को यूँ लगा कि बकरियों का रेवड़ मौलाना के ऊपर से गुजर गया है और हर तरफ गर्द ही गर्द है। उसके साथ फ़क़ीर उम्मत हज़रत इब्ने उम्मे अब्द हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का ख्याल आया। आलम के आखिरी अयाम में तब दस्ती के दिन गुजार रहे थे।
2 برس ان کا وظیفہ بند تھا، جنہوں نے مرتے وقت اپنی بچیوں کو تلقین کی تھی کہ ہر شب کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لے گا وہ کبھی قسم کو واقعہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر ستاروں کو دیکھنے لگے، ستاروں کو دیکھتے ہوئے مولانا کی نظر ایک ایسے ستارے پر جم گئی جو بہت ہی روشن تھا، جس کی چمک سے مولانا کی آنکھیں پھیرا ہو گئی اور اسے تکتے ہی چلے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا خیال آیا، پھر حقیقت سارے مکہ میں جیسا مالدار خوب سجیدہ کچھ پوش نوجوان کوئی نہ تھا۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے تمور اور اسودہ حالی کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، انہوں نے اپنے فرزند کو بڑے ناز و نام سے پالا تھا۔ کیا شان تھی ان کی، پاؤں میں ہجر میں جوتا ہوتا تھا، میانہ قد، نرم و نازک نوجوان اپنے وقت کا بیشتر حصہ اپنے تدبیر و آرائش کو خوبصورت زلفوں کو بنانے اور سنبھالنے میں صرف کرتے تھے۔ جب سرور کائنات نے دعوت حق کا راز فرمایا تو مذہب کے پاک و صاف دل و دماغ نے اسے فوراً قبول کر دیا۔ حضرت مصعب کی ماں خناس بنت مالک اور دوسرے اہل خاندان پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ ماں کی پالنا محبت بے پناہ نفرت میں بدل گئی، انہیں زد و گوب کیا گیا، رسم سے جکڑ کر قید تنہائی میں ڈالا گیا۔ انہوں نے زندگی بھر کے لیے ایشو راحت کو خیر بات کہہ دیا اور ہر طرح کی مصیبتیں ہم ٹھونک کر قبول کر لی، لیکن دین حق سے منہ نہ موڑا۔ ایک دن جب وہ دربار نبوت میں شام سے حاضر ہوئے، ان کے جسم پر کوئی کپڑا ایسا نہ تھا کہ جس میں پیوند نہ لگے ہوں، اور پھر یہ کپڑے بھی سخت موٹے اور کھلے تھے۔ سرور عالم انہیں اس حالت میں دیکھ کر آبیدہ ہو گئے اور فرمایا، چند سال پہلے میں نے اس نوجوان کو دیکھا تھا کہ سارے مکہ میں سے بڑھ کر ناز و نعمت کا پروردگار، خوش روح، خوش پوشاک اور اسودہ حال کوئی نہ تھا، لیکن آج اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر اس نے اپنے تمام ایشو آرام کا بان کر دیے ہیں۔ جنگ احد کے تام پر جب قریش میدان سے واپس چلے گئے اور مسلمان اپنے شہداء کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ کا جوان رانا مصعب بن عمیر چہرے کے بل گرے ہوئے ہیں، خاک خون سے لطپت ہیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا، میں نے مکہ میں تمہارے جیسا حسین اور خوش لباس اور کوئی نہ دیکھا تھا، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال گرد آلود الجھے ہوئے ہیں، تمہارے جسم پر ایک صرف ایک چادر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ پھر آپ نے حضرت مصعب کی تکفین کا حکم دیا۔ اس جوان رانا کی کہانی سنتے ہوئے مولانا کی آنکھیں بھر آئیں، وہ تکیے کے نیچے رکھے رومال میں سے اپنی آنکھوں سے صاف کرنے لگے۔ کربٹ لیتے ہوئے مولانا نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا ان میں اتنا حوصلہ، اتنا دم موجود ہے کہ وہ اپنا سارا مال، ساری دولت راہ خدا میں دے کر تمام خلق کے خدا کے دکھوں کو اپنے سینے میں سما کر ایک ایسی سادہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں جس میں درد مندی اور سوچ ہوتا ہے؟ مولانا خیالات میں اپنے خیالات کو تجھنے لگے۔ بہت زیادہ مال و دولت یا کسی بڑے عہدے مرتبے پر فائز ہونا کوئی بری بات نہیں، اسلام نے کہیں چیزوں کی ملامت نہیں کی، لیکن ان باتوں کا ذوق انسان کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ اور میں الحمدللہ ہر قسم کے ذوق سے مکمل اجتناب کیے ہوئے، اور اللہ مجھے ایسے ذوق سے بچائے رکھے۔ معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں کے باعث ہزاروں لوگ غم اٹھا رہے ہیں۔ خوراک کے عالمی ادارے کے مطابق سالانہ 25 سے 30% غذا ضائع ہو جاتی ہے، اور یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں وقت کی روٹی میسر نہیں۔ کسان صحت کا مسئلہ درپیش ہے، کتنے فیصد بے گناہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ جسم فروشی کی شرح میں پہلے کی نسبت دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، شرح خواندگی میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پیوند لگے کپڑے، ننگے بدن، موسموں کی شدت سہتے ہوئے بے بس لوگ جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں، ہمیشہ سے انسانی دکھوں سے بڑے وسائل سطح آپ پر رہتے رہتے ہیں۔ لیکن مجھے اپنی نیند میں خلل ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کی ضرورت نہیں، ہمیشہ سے ہی زندگی مفرس انسانوں کے لیے ڈرونا ہوا کرتی ہے۔ لاکھ ڈاٹ و شمار چیختے رہیں، پکارتے رہیں، مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ ان سب مسائل کی ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ ان سب معاملات میں بھلا میرا قصور کہاں ہے، جبکہ میری زندگی کو توازن کے ساتھ کسی کی حق تلفی کیے بغیر آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے؟ پھر بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کر رکھ دوں؟ مولانا کوئی معمولی انسانات تھے، ایسی بات بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی شانہ زندگی کو خیر بات نہ کہہ سکتے ہوں۔ وہ پرتگیس زندگی کو خیر بات کہہ کر راہبانہ زندگی مکمل ہو سکتے تھے۔ آخرکار مولانا نفس خوشی اور صبر و استقامت کے شہنشاہ تھے، مدامت عمل سے دل مالا مال تھا، تو وقت شاعری کے گھر کی لونڈی تھی، وہ بالکل رہ سکتے تھے ایسی زندگی، کہہ سکتے تھے ایسی زندگی کو الوداع، مگر کیا کرتے؟ یہ سب کی املاک جائیداد ان کی بیوی کی تھی، اور یوں پاک باز بیوی کے سامنے اس طرح برسر قدار ہونے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا تھا، اور ویسے بھی کون سا اسلام خطرے میں تھا؟ وہ سب کچھ کر گزرتے، آخرکار وہ ایک قیدی ملک میں تھے، اور ملک مضبوط ہاتھوں میں تھا۔ مولانا روحانی طور پر ایسے مضبوط اور اس بات کے مطمئن تھے
کہ کوئی مولانا کی دائیں گال میں تھپڑ سیکھ کرتے تو وہ بائیں گال پیش کر سکتے تھے. وہ انسان کی سوچ اور دل کی تغیر پذیری کے زبردست حامی تھے. مولانا اب تک کھڑکی میں کھڑا ہو کر چیزوں کا جواب دیا تھا. وہ محض واقعات اور خیالات کے بہاؤ پر استدلال تک نہیں پہنچے تھے. ان کی منطق کتابی تھی. مولانا نے اب تک ساحل سے نظارہ کیا تھا. وہ حقیقت کی کشتی میں بیٹھ کر طوفانی لہروں کے پیڑوں سے نبرد ازما ہو کر سمندر کی گہرائیوں سے دوہرے مقصود نکالنے کے فن سے مکمل طور نہ الجھ تھے. کچھ خوراک ہونے کی وجہ سے مولانا ہمیشہ دیسی گھی یا زیتون میں بھنا ہوا گوشت کھانا تناول فرماتے تھے. ان کی ہڈیاں مضبوط اور کھال موٹی تھی. وسیار خوری کی وجہ سے ان کا ذاتی نظام ایسا نہیں تھا کہ آرام سے آنکھوں میں آنسو بہا تھے. آج تک وہ نورانی محفلوں میں جتنا روئے تھے وہ سب کا سب سوانگ تھا اور مسلسل گریہ زاری سے اس سوانگ پر مکمل دسترس حاصل ہو گئی تھی. یہی وجہ تھی کہ آج حقیقت کے پہلے تماچے میں مولانا کے چہرے کی رنگت نہ سرخ ہوئی تھی نہ ہی جسم میں سراسمی کی کیفیت دوڑی اور نہ ہی کسی قسم کے جذبات کی شدت نے زور پکڑا تھا. ماں کے ساتھ دور دور تک کوئی یاد نہ تھی تو دل کو رلاتی اور نہ ہی بہن سے کسی قسم کی کوئی جذباتی وابستگی تھی. اور اس سارے معاملے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ کوئی دشمن موجود نہیں تھا ورنہ خام تھا افوتہ گزر کے اعلیٰ درجے پر جا کے اس سے بغل گیر ہونا پڑ جاتا. محض مبہم غیر واضح اسلوب میں لکھی سستی جذباتی قسم کی تحریر سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. مولانا جانتے تھے کہ یہ تحریر یہ خیالات مکرمی والد کے ذہنی خفقان کا نتیجہ تھا جو سماجی دباؤ اور بالخصوص بے انصافی سے متدین زبان چلتا ہے. مولانا سوچ رہے تھے کہ صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ان کے ہاتھوں پر ہمیشہ کی طرح بوسوں کی برسات ہوگی. قرض کے بول تلے دبے گرے ہوئے بندوں والے لوگ جوان بیٹیوں کے رشتوں سے پریشان باپ موزودین امائدین اپنے پیاروں کی صحت یابی کے لیے دعا کروانے کی دعا کریں گے. صبح سب ٹھیک ہو جائے گا. آخر کار چیزیں اپنے منزل کی انجام کو پہنچ ہی جاتی ہیں اور ان کو ان کا توازن مل ہی جاتا ہے. صبح ہر چیز ٹھیک ہو کر اپنی جگہ پر آ جائے گی. ایک ترتیب اور سلیقے کے ساتھ خیالات حسب مقبول اعتبار کے ساتھ اپنی سطح پر تیریں گے. ان تمام باتوں کے باوجود نہ جانے کیوں مولانا کے قلب پر کوئی سوئی کی طرح ایک بڑی سی چیز چون سی گئی تھی جو انہیں مستروں کو بے چین کیے ہوئے تھی. مسئلہ زمین کا نہ تھا. وہ تو ثابت قدمی کے ساتھ کسی طائے ہوئے دربان کی طرح مستقل کھڑا تھا. اس کے باوجود انہیں ہلکا سا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ غیر ارادی طور پر اپنے باپ کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں. کیا ہر انسان بنیادی طور پر طاقتی مذہب کا پیروکار ہونا چاہتا ہے؟ کیا میں بھی اس کا حصہ ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو مذہب کیا ہے؟ آپ بیوی کی طرف سے ملنے والا سجا سجایا بڑے بڑے کمروں راہداریوں والا بغات فاروں اور غلام گردشوں والا محل نما گھر. بیوی کے نام پر 10 مربع زمین جس پر کئی کسان گزارے صبح شام کام کرتے ہیں اور ان کا سارا حاصل ان کے پاس آتا ہے. رانی قالین فانوس سفر کی صحبتوں سے ناشنا دو تین گاڑیاں ہمہ وقت خدمت گزاری میں حاضر گارڈ ڈرائیور نوکر نوکرانی نہ دسترخوان پر زمانے بھر کے موقع شام کے عمدہ لذت سجے ہوئے کھانے. چھوٹی سی بیماری کو بڑا سمجھ کر ملک کے مائع ناز ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرنا. لباسوں پر چھڑکنے والے مہنگے مہنگے پرفیوم عطر شہر کے بڑے بڑے سرجنوں چوٹی کے وکیلوں جو عسکری افسران سے گہرے مراسم اور سب سے بڑھ کر اس چیز کا مضبوط احساس کہ قصور خواہ ان پہ ہی کیوں نہ ہو اس کے باوجود ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. مولانا بستر سے اٹھ کر دوبارہ کرسی میں آ بیٹھے. ٹیبل لمپ کی پیلی روشنی مولانا کے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی. سامنے میز پر پھینکی ہوئی مرحوم باپ کی وصیت اور اس کے ساتھ کھڑا ناقدہ فقیر سلوٹ کے انداز میں ہاتھ پھیلائے سرنگوں اپنے دیوتا کے سامنے مستقل کھڑا تھا. کچھ دیر نہ غیر بری احساس دبانے سے بہت زیادہ ابھر رہا تھا. یہ احساس بھیانک اور خوفناک تھا. بالکل خواجہ سرا کے سرخ جوڑے کی چمک جیسا. تفن اور عفونت کا گہرا احساس. مولانا کیا کرتے کہ بس یہ احساس اپاہج فقیر کی طرح بینگتا ہوا مولانا کی روح میں سرائٹ کرتا جا رہا. بہت اچھا.